بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ جن کا وقت قریب ہو ان کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آخری دنوں میں غیر معمولی باتیں کرتے ہیں۔ شاید بی بی کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ جب ہم تقریر سے پہلے اسٹیج پر بیٹھے تھے، بی بی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں سامنے والے درختوں کے درمیان کچھ نظر آ رہا ہے؟ میں نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں، صرف درخت ہی ہیں۔ مجھ سے پہلے بی بی نے مخدوم امین فہیم سے بھی یہی پوچھا تھا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ بی بی مسکرائیں اور کہا کہ شاید ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ چند لمحوں بعد بی بی نے اپنی تقریر کرنے سے پہلے ہزاروں دیکھنے والوں کے سامنے پارٹی کے امیدواروں سے عہد لیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی بجائے عوام کی خدمت کریں گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری بی بی کو اپنی عوام سے کتنی محبت تھی۔ ان کے آخری دنوں کو یاد کرنا میرے لیے باعث تکلیف ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ لکھ سکوں کہ کیا ہوا۔ شہید ہونے سے ایک ہفتے پہلے ان کی مصروفیات عروج پر پہنچ چکی تھی۔ 22 دسمبر کو انہوں نے شہداد کوٹ میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ یہ نادر مگسی کا حلقہ تھا اور بی بی کا بھی۔ جلسے کے بعد نادر مگسی نے شاہانہ دعوت کا اہتمام کیا، جس میں بی بی کے پسندیدہ پکوان کنول ککڑی اور امرود بھی تھے۔ وہاں سے ہم گڑھی خدا بخش کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک تالاب کے کنارے کچھ بچے کھیلتے دکھائی دیے۔ بی بی نے نثار کھوڑوں سے کہہ کر گاڑی رکوائی اور بچوں میں عیدی بانٹی۔ مزار پر پہنچ کر بی بی پہلے اپنے والد صاحب کی قبر پر نہیں گئی۔ پہلے انہوں نے اپنے دیگر رشتہ داروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھی اور خورشید جنیجو سے کہا کہ ان کی قبروں کی بھی مرمت کروائی جائے۔ جب اپنے چچا اسکندر علی بھٹو کی قبر پر پہنچی تو ان کے کتبے پر دیکھا کہ وفات کے وقت ان کی عمر صرف 41 برس تھی۔ میری طرف پلٹیں اور ہنس کر کہا کہ میری عمر 54 برس ہو چکی ہے۔ بھٹو خاندان کے بارے میں ایک روایت تھی کہ ان کی عمر 50 سے زیادہ آگے نہیں جا پاتی۔ بیماری یا کوئی سانحہ ان کی جان لے لیتا ہے۔ وقت کی ستم ظریفی کے بی بی بھی اپنے ہی لفظوں میں اپنا مقدر بیان کر گئی۔ آخر میں بی بی اپنے بھائیوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کر مقبرے سے نکلنے ہی لگی تھیں کہ یکدم رک گئیں اور خورشید جنیجو سے پوچھا کہ مقبرے کی تعمیر کا کام کب ختم ہوگا، اس کو جلد از جلد مکمل کر لیں، آخر مجھے بھی یہی آنا ہے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنے الفاظ کو درست کرتے ہوئے کہنے لگی، ایک دن تو ہم سب کو یہیں آنا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن جہاں بی بی کھڑی تھیں یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ دفن ہیں۔ خورشید جنیجو نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بھٹو صاحب کی سالگرہ کی تقریب کے لیے یہاں آئیں گی؟ تو بی بی نے کہا، نہیں، میں نہیں آ پاؤں گی۔ پھر جلدی سے کہا، اس دن سیاسی مصروفیات ہیں۔ بی بی کی باتوں اور رویوں سے مجھے تشویش ہو رہی تھی۔ کیا بی بی نے یہ سب یوں ہی کہہ دیا تھا یا انہیں آنے والے دلوں کا الہام ہو گیا تھا؟ اب سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگلے روز لڑکانہ کے اسٹیڈیم میں بہت بڑا جلسہ ہوا۔ بی بی نے یادگار تقریر کی۔ اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا، اے قائد عوام، تیری یہ بیٹی اور تیرے یہ بیٹے تجھے ابھی تک نہیں بھولے۔ ایک بیٹی کے سینے میں موجود اپنے والد کا درد ابھی تک صاف نظر آتا تھا۔